ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے، ہر ہر صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ، کہاں سے ملی، کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی، جہیز میں ملی۔ ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی، کہتا جہیز میں ملی۔ اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی، وہ کہتا گفٹ میں دی۔ نام بدل گئے، دیکھ لیجئے آپ، جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی، اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی۔ جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا، بھیک میں دی، اس کو گفٹ کہہ رہا، گفٹ۔ ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے۔ شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی، دوا نہیں ہو جائے گی۔ مولانا جرجیز کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیز بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، بھیک بھیک ہی رہے گی۔ اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا، بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا۔ عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ فیشن۔ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے، اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے، کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا، کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا۔ یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کہ اس کا سینہ اتنا، اتنی اس کی کمر اتنی، اس کی بلاؤز کا سائز اتنا، وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا، اس کے بلاؤز کا ناپ کتنا، اس کے پیٹ کا ناپ کتنا، اس کی کمر کا ناپ کتنا، اس کے سینے کا ناپ کتنا۔ ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے۔ اب ہمارے ہاں نام بدل گیا، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں، ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے، ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ۔ میرے بھائیوں، تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگا پن ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے۔ نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ بھیک کا نام دہیج رکھ دو، معاف کیجئے گا بھیک بھیک ہی رہے گی۔ دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ دہیج تو ہندی لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز۔ اگر دیکھا جائے تو جہز یجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک۔ کہتے ہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی، عربی میں بولا جاتا ہے اردو میں کہ اس کی تجہیز، ایک فلاں آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز، اس کی تکفین 2 بجے ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تجہیز سے بنا ہے جہیز۔ مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے، کفن افن وغیرہ، چارپائی وغیرہ، اس کو کہا جاتا ہے جہیز۔ آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے، وہ ہم شادی کے موقع پر لیتے ہیں جہیز کے نام پر۔ اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگل ہی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لے۔ یہ سننے کے بعد بھی اب غور کریں آپ، شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے؟ پہلے باراتی پہنچ گئے، اب چلو چور و ڈکیت کہہ دیا کافی ہے، اب باراتی کہہ دے رہا ہوں، بار بار برا نہ لگے۔ پہنچ گئے، ہو گیا سب۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، سنے ہوں گے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی۔
کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے, میرے ساتھ کروا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا مجھے ضرورت ہے بیوی کی. اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی, اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے, مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے, اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے, تیرا بھائی ہے, کیا دے گا اس صحابی کو, یہ نہیں پوچھا, بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے, کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. آئے ہائے ہائے, اسلام دیکھیے, اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا, کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو, کچھ نہیں ہے, گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے, لے کر آؤ, وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا, اپنی ماں سے, باپ سے, بھائی سے, بہن سے, سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو, بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے, کچھ تو ملے گا. کہنے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ, التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, وہی دے دو اپنی بیوی کو, ہونے والی بیوی کو. وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی, چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں, معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی. وہ دوبارہ گھر گیا. وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا, بہت تلاش کیا, لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. مایوس ہو گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اب یہ کیسے کیا ہوگا. اب وہ جانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے, جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں, جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا, کچھ محنت کروں گا, مزدوری کروں گا. ماں بوڑھی ہے, اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر, باپ بوڑھے ہیں, ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. بیٹھایا اپنے پاس, پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا تو دیا نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا سوچو, ایک بار اور سوچو, کچھ ہے؟ دماغ داں. ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ عندی ازار, ایک لنگی ہے, تہبند ہے, ایک تہبند ہے, لاؤ اس کو دے دو, چلو وہی دے دو. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو. جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ, جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے, اس کو میں پہن کے سوتا ہوں, تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں, 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, آدھا دے دوں گا اس کو. اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی, ہنسی آ گئی. آدھا دو گے بیچاری, آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے, تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو, کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے, بیٹھ تو جائیں گے. باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا, کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں. پورا نہیں دے سکتا ہوں میں, دوں گا تو آدھا. اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا, نہ آدھا تیرے کوئی کام کا. نہیں یہ تو نہیں لوں گا. اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو, ویڈیو بنانے والوں سنو, اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو, سننا اور پوری تقریر مت سننا, بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے. پوری تقریر مت سننا, بس یہی سنتے رہنا. یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو, تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو, کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. سنو, کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے. سونا نہیں, چاندی نہیں, کپڑا نہیں, دولت نہیں, یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اتنا غریب گھر کا صحابی,
لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے، اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا۔ اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے، کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے۔ معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے۔ دین معتدل، اعتدال، جس کے اندر میاں نہ روی ہو، جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو، اعتدال، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے، جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے۔ جب تک ہم بیٹھے تب تک آپ بیٹھے رہیے۔ سنیے، اچھا پنڈال ہے، بارڈر پروف پنڈال ہے، آپ لوگ ڈریے نہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں، آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے۔ جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے، جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے، جو ایمان جس کے دل میں وہ بیٹھے، جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے، جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے، جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے، وہ یہاں سنے۔ میرے بھائیو، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی، اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی جسم سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آؤ، تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو، ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو، اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے۔
جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز۔ نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھونکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو، اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت اور مزدوری کرو۔ اسلام نے یہ شکشا دی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے۔ آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے، یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے۔ کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے، کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں، آپ اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں، اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے، تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو؟ کچھ نہیں۔ کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا، ہو گیا۔ لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا۔ 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں، یاد رکھیے گا۔ 1 لاکھ ہے، 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں۔ اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی، آپ سے قتال کیا جائے گا، آپ سے لڑا جائے گا۔ اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ اسلامی رولز ہیں۔ یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری۔ بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے،
100, 200, 500 रुपए देने में अच्छा लगता, कमाने के लायक नहीं है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, 100 रुपए दे दो बेचारे को, अच्छा लगता है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अब ईमानदारी के साथ बताओ, ये हट्टा कट्टा नौजवान तंदुरुस्त और अपने बेटे के नाम पे कह रहा है 70,000 की बाइक दे दो, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। तो ईमानदारी के साथ बताइए कि इंटरनेशनल भिखारी कौन हुआ, जो अल्लाह के नाम पे 100 रुपए मांगता वो, या जो अपने बेटे के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है वो कौन है? ये आप फैसला करके बताइए कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है। अपने बेटे के नाम पे मांगोगे और हम आपको भिखारी भी ना कहें। बस साहब, बारात आ रही है साहब, 400 और 500 आदमी बारात में जा रहे हैं। ईमान देखिए हमारा, 400-500 आदमी, लड़की वाले से कह रहे हैं साहब हेलो 400 आदमी की बारात जा रही है। अच्छा, लड़की का बाप मजबूर है, अच्छा ठीक है, सुनो दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा खातरी अच्छी कर देना, जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छी में बहुत सी चीजें छिपी हुई है, यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना, 1 आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं। और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां कहां से बेचारा कर्जा लेता है, और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है, आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस आप लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है, और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यही रहता हूं, थोड़ा पानी दीजिए, मैं यही रहता हूं, चलिए मान लीजिए, मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है। आपका नाम? शराफत अली इनका नाम है। मान लीजिए जमीन शराफत अली साहब की है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो, ये जमीन शराफत अली साहब की है, 2 लाख की जमीन है। मुझे मालूम है कि 2 लाख की जमीन है, लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल में अपनी मां का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीस साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी मां की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीस साहब उसकी जमीन बिकने का इंतजार कर रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि 2 लाख की जमीन हमें 1.5 लाख में मिल जाए। शराफत साहब आए, जर्जी साहब आप मोहल्ले में अच्छे आदमी हैं, आप हमारी ज़मीन ले लीजिए। साहब हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, और लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ भी नहीं रही है साहब, हालात ख़राब नहीं है। साहब ले लीजिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। ओह अच्छा, वालदा की तबीयत ख़राब है, हाँ ठीक है, अगर 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है। मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर हैं, और ये अपनी मां का इलाज कराने के लिए वो जमीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं। हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जर्जीस को मालूम है कि वो जमीन 2 लाख की है। अल्लाह की कसम, हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके
के ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की जमीन है, हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे रख ले, लेकिन तूने अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम पढ़े कहां हैं? चले गए मस्जिद में, पढ़े आए 2 रकात नमाज पढ़ के, दाढ़ी पे हाथ फेर के निकल गए, लगता है जैसे अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं। जब तक तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। कभी आपने ये भी सोचा है कि साहब 2 लाख की जमीन है शराफत अली साहब की, इनकी माँ का इलाज होना है, बेचारे को जरूरत है पैसों की, चलो 2 लाख की जमीन को हम 2.25 लाख में ले लेते हैं, बेचारा अपनी माँ का इलाज करा रहा है, ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है, चलो 2 की जमीन हम 2.25 में खरीद लेते हैं, हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2-4 साल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन एक मजबूर आदमी बेचारा अपनी माँ का इलाज करा लेगा। कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख में लिया हमने? कभी 2 लाख की जमीन का 2.5 लाख दिया है? जब 2 का 2.5 नहीं दे सकते हो तो 2 का 1.5 देना भी जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, रब्बे काबा की कसम जुल्म है, और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। मजबूर के मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप? ईमान इस चीज का नाम नहीं, यही तो हमारी ईमान की कमजोरी है। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है, किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है। आइए मैं आपको बताऊं ये क्या चीज थी। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं, नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं, तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं, इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहां जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूं, मोहम्मद की गर्दन कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा? कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा, बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया, अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना, ये सहाबी थे, कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो, जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा, क्या कह रहे हो, मेरी बहन और मेरे बहनोई ने? हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा, जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर ने कहा, ये क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी? बहनोई आ गए, कहे ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि डंडे लाठी उठाई और अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उमर फारूक की बहन ने अपने पति को, अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखा तो वो बचाने आई, तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया, लहूलुहान कर दिया। गौर करो, वो उमर जिससे पूरा मक्का कांपता था, मदीना कांपता था, जिससे कैसरो किसरा की हुकूमतें लर्जा बरंदाम थी, ये उमर जब अपने बहन और बहनोई को पीटते पीटते थक गया और बहन के जिस्म से खून बहने लगा तो बहन खड़ी होकर ललकारती है, हाय उमर। हजरत उमर ने कहा, आज मेरा नाम ले रही है तू? नाम ले रही है मेरा? हाँ, अब तू भाई कहलाने के लायक नहीं रहा, अब मैंने तेरा नाम लिया है, क्यों ना लूं तेरा नाम? कहा, बहन
آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا بھائی، اور آج عمر کہہ رہی ہے اتنی جرأت۔ بہن کہتی ہے عمر سن، میں اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اب میری آخری بات سن لے، کتنا بھی پیٹ لے، کتنا بھی مار لے، میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے، اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے، یہ سب کروانا مجھے منظور ہے، لیکن ایمان سے پھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے، بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا، اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ۔ کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن یہی وہ بلال ہے جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔
صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. حضرت بلال کو جب احد سنا تو ان کو اٹھایا, پھر دوسری جگہ لے گئے, آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے, حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کی اوپر لٹا دیا گیا. سننا بہت آسان ہے, سن لو گے, آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے, سننا بہت آسان ہے, لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر, آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو, آپ کو پتا چل جائے گا. حضرت بلال دیکھ رہے ہیں, جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا. آگ پر لٹا دیا گیا, ان انگاروں سے چربی پگھل گئی, پیٹ پگھل گئی, چربی کی, پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے, بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو, کیا ایمان چھوڑا, ایمان سے رشتہ توڑا. بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں, اللہ احد اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا, اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو, مجھے معاف کر دو. نہیں نہیں, وہ آج ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ ایک ہے. ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا اے بلال, اے بلال, مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی, مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی. جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے جوتوں کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا جبریل یہ جوتوں کی آواز کس کی ہے, مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. بلال, جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں جو دنیا میں ہے, لیکن ان کی جوتوں کی آواز تم جنت میں سن رہے ہو. یعنی بلال نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے, ایمان کے لیے, کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں جانا اور بلال سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی, تمہاری جوتوں کی آواز میں سن کے آیا ہوں. یہ ایمان کا رزلٹ ہے, یہ ایمان کا نتیجہ ہے. ہم اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کر لیں اور پھر دیکھیں. میرے بھائیوں, میں نے شروعات کہاں سے کی ہے, آم کے پھل سے کی ہے. اگر گرتا ہے ٹوٹتا ہے تو آسمان پر نہیں جاتا, زمین پر. کیوں؟ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہے اس کا مقدر ترقی نہیں ہوتی ہے, پستی ہوتی ہے. جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی, نیچے آتی ہے, کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے. آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان. اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں, ہم تنزلی کا شکار ہوں گے, ہم نیچے جائیں گے. خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی, ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا. ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے. واہ کیا لڑا خالد, کیا لڑا خالد, واہ خالد ابن ولید. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا, کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا. اچھا ایک بات بتائیے, ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پروموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پروموشن ہونا چاہیے. حضرت خالد یا نیچے, عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پروموشن دینا چاہیے, لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا. کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا, ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی. جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں, کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے. لوگوں نے کہا خالد عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے, عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے, تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر, تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا, لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے. چھوڑ دو عمر کو, ہٹ جاؤ, استعفا دے دو, تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں, ادھر آ جاؤ.
خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا. خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے, عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے. ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے, عمر کے لیے نہیں ہے. ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے لیکن عمر کے لیے نہیں, عمر کے رب کے لیے کریں گے. میرے بھائیوں, یہ اسلام تھا, یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر. تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں, یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں, تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو. تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو, ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو, تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے, آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے, بڑی بدقمباش قوم ہو چکی ہو یہ مسلم قوم. کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا, لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. یہ قوم ہے ہماری, لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے؟